شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ بطور پی پی رہنما یا ایک سیاسی رہنما کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو دعوے ایک طرف سے کیے جا رہے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم ہمارے ہوں گے، یا کہنے کو اگر یوں کہا جائے کہ اگلی حکومت بنے گی تو اگلی حکومت بننے میں ہم زیادہ اکثریت حاصل کر سکتے ہیں اور کر چکے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، تو وہ جو زام ہے کس بنیاد کے اوپر ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا، ان کا ایک فورسائٹ ہے، ایک تجزیہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی ماحول ہے، جو پولرائزیشن ہے پاکستان میں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سندھ میں دیکھیں پیپلز پارٹی کی ایک بڑی اسٹرینتھنڈ پوزیشن ہے، اور پنجاب کے اندر اسی طریقے سے پی ایم ایل این کی ایک پوزیشن ہے۔ بلوچستان میں سمجھتی ہوں، میری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اگر میاں صاحب کو اپنی اسٹرینتھ پہ اعتماد اور اعتبار ہوتا تو وہاں جا کے وہ الیکٹیبلز کو اپنی جماعت میں شمولیت نہ کرواتے۔ کے پی کے اندر اگر آپ جائیں تو ابھی بھی ماحول جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ساتھ جا ہے۔ ایسے سینیریو کے اندر ایسا نظر آتا ہے، ایک فورسائٹ ہے کہ شاید اگلے الیکشن میں کسی کو 2/3 اکثریت نہ ملے، میں بھی کسی ایک جماعت کو سمپل میجورٹی بھی نہ ملے، تو ایک مخلوط حکومت بن سکتی جس میں 2-4 جماعتیں ساتھ ہوں۔ اب دیکھیے، پاکستان کے جو اس وقت سیاسی اور معاشی حالات ہیں، اس میں آپس میں سب کو ساتھ مل کے چلنا پڑے گا۔ دیر از نو ادر سولوشن۔ آپس کی لڑائی، آپس کے جھگڑے اور آپس کی جو ایک رسہ کشی ہے، اس کے اندر نقصان ہوتا ہے پاکستان اور پاکستانی عوام کا، وہ کدھر جائیں؟ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس 70 سالہ بوسیدہ سیاست کو کہیں دفن کرنا پڑے گا اور آگے کی جانب دیکھنا پڑے گا، نئی سیاست کو جنم دیں جس میں ہم آہنگی ہو، سیاسی ایک کنسنسس ڈیولپ ہو، آپس میں ساتھ مل کے چلیں، جہاں پر ملکی معاملات ہیں، معیشت کے معاملات ہیں، جہاں پر فارن پالیسیز کے ایشوز ہیں، وہاں پر آپ ساتھ ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کی الگ الگ آئیڈیالوجیز ہیں، الگ الگ منشور ہیں، الگ الگ آپ کی اسٹرینتھ ہے، کوئی پنجاب میں اسٹرینتھ ہے، کوئی سندھ کے اندر ہے، کوئی بلوچستان میں ہے، وہ جو ریالٹی ہے اس کو تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن شرمیلا صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج بھی کہا اور متعدد بار وہ کہہ چکے ہیں، 16-17 ماہ آپ لوگ ایک کمبائن حکومت میں رہے۔ وہ کہتے ہیں خزانے کی چابی ان کے پاس ہونے کے باوجود بھی یہ کچھ کر نہیں سکے اور یہ عوام کو کچھ ریلیف دے نہیں سکے۔ تو پھر اب کون سی ایسی چیز آ جائے گی کہ اب اگر عبوری حکومت بنے گی تو ہوں گے تو یہی سیاسی جماعتیں نا، کوئی نئی سیاسی جماعت تو اوپر سے آنی نہیں، تو پھر کون سی ایسی چیز ہو جائے گی جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت بہتر ہو جائے گی؟ آپ کے سوال کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں پی ایم ایل این سے کہ بھائی جب وہ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب آئیں گے تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی، تو ہم یہ سوال کرتے ہیں نا، ایسی کیا چیز ہے جو آپ کریں گے جو پچھلے 16 ماہ آپ کے بھائی نہ کر پائے؟ ہمیں بڑی امیدیں تھیں شہباز شریف صاحب سے کہ ان کو اگر ہم موقع دیں گے تو شاید وہ غربت، بے روزگاری، مہنگائی میں کمی کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم بھی ڈس اپوائنٹ ہوئے، ہمیں بھی مایوسی ہوئی، قوم کو بھی مایوسی ہوئی۔ تو ایسی کیا نئی چیز ہے جو وہ کر جائیں گے جو پہلے نہیں ہو سکے؟ ساکھدار ہوں گے، وہی لوگ ہوں گے، تو تمام لوگ وہی ہے نا، انہی میں سے کابینہ بنے گی اگر بنتی ہے تو واٹ از نیو؟ یہ تو ہم سوال ان سے ہی پوچھتے ہیں، یہ آپ کا بھی سوال ہے، میرا بھی سوال ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کیا چیز نہیں ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نئی قیادت، نوجوان قیادت، کسی اور کو موقع دیں۔ آپ نے یہ ان چہروں کو کئی بار آزما لیا، حکومت دے دی، میاں صاحب کے پاس تو ایک وقت 2/3 میجورٹی بھی تھی۔ وہ زمانہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ امیر المومنین بن چکے تھے آلموسٹ، تو ہم یہی سوال قوم کے سامنے رکھتے ہیں اور یہی خواہش کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جناب ان کو تو آپ نے دیکھ لیا، ان کی سیاست کو بھی دیکھ لیا، اب ایک نوجوان قیادت کو جس نے آپ کو ایک پچھلے 16 ماہ میں بحیثیت پاکستان کے سب سے کم عمر وزیر خارجہ کے ڈیلیور کر کے بھی دکھایا، اب اس کو موقع دیں، ٹرائی ہم آؤٹ۔ اچھا، کیا ویژن کے اندر کیا فرق ہوگا جو زرداری صاحب کا تھا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مختلف ہوگا؟ کیونکہ اگر آزمائے ہوئے کی بات کریں تو پارٹی کو تو آزمایا گیا زرداری صاحب کی صورت میں یا بی بی کی صورت میں،
تو آپ وہ آزمائے ہوں کو نہ آزمانے کی بات کر رہی ہیں، تو وہ پھر پارٹی سے الگ رکھ کے آپ بلاول صاحب کو انٹروڈیوس کروا رہی ہیں۔ میں الگ کسی کو نہیں رکھ رہی ہوں۔ جی جی، پاکستان پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے، چاہے وہ صدر زرداری ہوں، چاہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، ویژن وہی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ہے، روٹی کپڑا مقام، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ دیکھیے بی بی صاحبہ کی حکومت کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو بہت موقع ملا، 2.25 سال 2.5 سال یہ ان کی حکومتیں رہی ہیں، اس کے بعد تو وہ بیچاری شہید ہو گئی، ان کو تو موقع نہیں، 5 سال تو ان کو ملے ہی نہیں کوئی کام۔ زرداری صاحب کو تو ملے، پھر جب زرداری صاحب آئے 2000، میں اسی پہ آ رہی ہوں، 2008 سے لے کے 2013 تک، اس وقت ہمارے اوپر تو افتخار چودھری صاحب مسلط تھے، ہر چیز میں تو سو موٹو ہو جاتا تھا، نہ بیوروکریسی کام کر رہی تھی، نہ کوئی وزیر کام کر سکتا تھا، نہ کوئی صوبے میں کوئی کام ہوتا تھا، ہر کسی نے ہاتھ روک دیا تھا۔ اور پھر کیا ہوا، ایک وہ خط کے پیچھے گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا، پوری حکومت جو ہے بس اسٹینڈ اسٹل تھی، اس کو عدالت عظمیٰ چلا رہی تھی۔ یہ بھی ایک پاکستان کے ساتھ بڑا المیہ رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اچھا اس زمانے میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا، ہم نے کیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ 18ویں ترمیم ہم لے کر آئے، وہ اختیارات جو ایک عامر غصب کر چکا تھا وہ صدر زرداری صاحب نے دوبارہ پارلیمان کو دی۔ بے نظیر انکم سپورٹ کا قیام ہوا، وہ پروگرام سوشل سیفٹی نیٹ ورک کا جو آج تک جس کو ورلڈ بینک سپورٹ کر رہا ہے، جس کو سراہ رہے ہیں لوگ، لیڈی ہیلتھ ورکر، مطلب بہت آغاز حقوق بلوچستان جس کو ہم شرمیلا فاروقی صاحب آپ نے بڑا کچھ کیا، آپ کی یہ ساری بات ہم مان لیتے ہیں، یہ ہوا بھی ہے، لیکن اس وقت جہاں سو موٹو ہوتے تھے، جہاں آپ لوگوں کے خلاف کیسز ہوتے تھے یا باقی معاملات ہوتے تھے، تو اس میں وہ سارے معاملات میں آپ کے سب سے بڑے اتحادی جو یہ 17 ماہ میں آپ کے ساتھ رہے ہیں، جن کو زرداری صاحب خود کہتے ہیں ہم حکومت میں لے کر آئے، ہم نہ چاہتے تو کبھی نہ آتے، تو یہ سب کچھ بھی تو انہوں نے کریٹ کیا تھا نا، کسی اور نے تو نہیں کیا تھا، تو آپ نے اس کے بعد بھی نصیحت نہیں لی؟ دیکھیں جی، انسان سیکھتا ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اندر ٹریننگ ہے یا تربیت ہو رہی ہے، یہ تربیت تمام عمر رہتی ہے۔ جب بی بی شہید 35 سال کی عمر میں وزیر اعظم بنی تھی تو وہ کسی اسکول سے ٹریننگ لے کر نہیں آئی تھی وزیر اعظم بننے کی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کسی اسکول سے ٹریننگ نہیں لے کر آئے تھے وزیر خارجہ بننے کے لیے۔ یہ آپ سیاست سیکھتے ہیں، اور یہ وہ سیاست ہے جو ان کے گھر میں ہے، اور وہ سیاست ہے جو آپ اور ہم اور باقی لوگ تمام عمر سیکھتے رہیں گے۔ آپ اس پروفیشن میں ہیں جرنلزم کے، آپ سیکھتے رہیں گے، کبھی بھی ایسی عمر کا کوئی حصہ نہیں آئے گا جب آپ یہ کہہ سکیں گے کہ میں سب کچھ سیکھ چکا ہوں، اب اور مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ دس از اے لرننگ پروسیس وچ گوز آن تھرو آؤٹ یور لائف۔ بات یہ ہے کہ اس وقت مور دین ایور روٹی کپڑا مکان کی اہمیت ہے۔ آج لوگوں کے گھر سر پہ چھت نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب کہتے تھے نا ایک وقت کی روٹی عزت سے مل جائے، آج وہ بھی نہیں مل پا رہی ہے۔ گیس کا بل دیں، بجلی کا بل دیں، بچوں کی فیس دیں یا کیا کریں، گھر کا راشن لے کر آئیں، لوگ نہیں گزر بسر کر سک رہے۔ کووڈ نے مار دیا، اس کے بعد عمران خان نے مار دیا، جو وعدے کیے۔ اس وقت آپ دیکھیں 12 کروڑ 60 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 65% جو ووٹرز ہیں وہ نوجوان، 35 سال یا اس سے کم عمر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس پاکستان سے مایوس ہو چکے ہیں، اس تبدیلی سے مایوس ہو چکے ہیں، جن کو بڑی امیدیں دکھائی گئی لیکن سب چکناچور ہو گئی۔ ان کو امید دیں گے، ان کے لیے ہمیں مواقع پیدا کرنے پاکستان میں، تاکہ پاکستان میں رہ کے خدمت کریں۔ اس سال بھی 6,30,000 لوگ اب تک پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں روزگار کی تلاش میں۔ برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے۔ دس از اے ویری ویری چیلنجنگ اینڈ سیریس ایشو۔ اس کو سنجیدگی سے لوگ نہیں لے رہے ہیں۔ اس وقت جو جماعت اپنے منشور میں ان نوجوان ووٹرز کو متوجہ کر سکے گی، ان کے لیے جاب اپرچونٹیز، ٹریننگ، ان کے لیے مواقع پیدا کر سکے گی، صحیح، وہی جماعت یہ الیکشن جیت جائے گی۔ اچھا شرمیلا صاحبہ، ایک آخری سوال۔ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ بلا شبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، لیکن ایم کیو ایم جو اتحاد کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں 18ویں ترمیم نے صرف فائدہ دیا ہے تو جاگیرداروں اور وڈیروں کو دیا ہے، عام سندھی کا حق چھینا گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی مختلف شکوں کو تبدیل کروائیں گے اور ہم اس لیے پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں۔ اگر مستقبل قریب میں انہی شکوں میں تبدیلی کی کوشش کی جاتی ہے جو آپ کی جانب سے کی گئی تھی،
तो पीपल्स पार्टी रिटेलिएट करेगी या टेबल टॉक करेगी? अगेन आपके सवाल के दो जवाब। पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं पता कि किस चीज़ का इनको दर्द है, किस चीज़ का दुख है, लेकिन अवाम का दुख तो नहीं है जिसलिए ये PMLN के साथ इत्तेहाद करेंगे। इसलिए इत्तेहाद कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि हवा का रुख उस तरफ जा रहा है। तो उनको पता है कि जनाब कल को अगर हुकूमत बन गई तो फिर वजारतों की बंदर बाट में 2-4 ये भी ले उड़ेंगे। सही। पिछले कोई 20 साल से तो ये इक़्तिदार में है, 10 साल मुशर्रफ के लगाए, उसके बाद मुसलसल जो भी जमात आई है PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI, सबके साथ ये इत्तेहाद के अंदर रही हैं। पहले 25 सीटें होती थी, उसके ऊपर बार्गेनिंग होती थी, फिर ये जाके कोई 5-6 रह गई उसके ऊपर भी, लेकिन बहरहाल इनकी एक न्यूसेंस वैल्यू है जिसके ऊपर वो कैशिंग करते हैं। आई डू नॉट वांट टू से मोर ऑन दिस, बट दूसरी चीज क्या है, 18वीं तरमीम को रोल बैक करना। देखिए बात, 18वीं तरमीम में सूबों को बाख्तियार बनाया गया, मुत्तफ़िक़ा NFC अवार्ड में सूबों को बाख्तियार बनाया गया, उनके पास अब माली वसाइल जाते हैं, सूबा फैसला करता है उसको क्या तरक्याती प्रोजेक्ट बनाने हैं, सूबे के लोग फैसला करते हैं कि ये सूबों का राइट है। शर्मिला साहब लास्ट 30 सेकंड्स हैं, सम अप कीजिएगा अगर कोशिश की जाती है उनकी तरफ से तो। लास्ट 30 सेकंड है, सम अप कीजिएगा अगर उनकी तरफ से कोशिश की जाती है तो क्या होगा? को हम रेजिस्ट करेंगे। देखें ये इस तरह रोल बैक करना इतना आसान नहीं है।